پیدا ہوگی۔ تو انبیاء علیہ السلام کا جو طریقہ اسرا، اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آخرت پر یقین جو ہے نا پیدا کیا جائے، اللہ تعالیٰ کو ایسا ماننا جس کے ساتھ آخرت نہ۔ اللہ نے اس کو کفر کہا، آپ شروع میں پڑھیں، اللہ کہتا ہے وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ، تم اللہ کا انکار کیسے کرتے ہو؟ حالانکہ وہ اللہ کا انکار نہیں کرتے، مگر یہی کہتے تھے صاحب کتاب کو۔ اللہ نے کہا ایسا خدا کو ماننا کیا اس کا اعتبار، یہ تو پھر نہ ماننے سے برا۔ وہ کون سا خدا جس کی سلطنت میں یہ اندھیر مچا رہا ہے، وہ تماشا دیکھتا رہا اور کبھی انصاف ہی نہ کرے، ایسے خدا کو ماننے کا کیا فائدہ؟ اور اسی لیے علامہ اقبال رحمۃ اللہ نے بڑے اپنے کلندرانہ انداز میں یہ بات کہی ہے، ان دیریوں کے منہ پر تمانچہ مارا، چنا بزی تو اس طرح کی زندگی گزار ہے مسلمان نیک پاک کہ اگر مرگے مات مرگے دوام، کہ اگر ہماری موت جو ہے نا ہمیشہ کے لیے موت ہے، کوئی انعام نہیں ملنا۔ توبہ توبہ کہتا خدا سے کردہ خود شرمسار تر گئے، تو خدا اپنے کی پر خود شرمندہ ہو گئے کہ یہ میری کون سی سلطنت ہے، اتنی نیکیاں کر کے مر گیا اور میں نے اس کو کوئی انعام نہیں دیا۔ یعنی بالکل معقول بات جو قرآن کہتا ہے افنجعل المسلمین کالمجرمین، وہ حکم ماننے والوں کو اور نافرمانوں کو ہم برابر ہی کر دیں گے۔ ما لکم، تمہاری عقلوں کو کیا ہو گیا، کیف تحکمون، کیسے بےہودہ فیصلے کرتے ہو، کوئی عقل کی بات کرو، مجرم بھی ویسا ہی اور حکم ماننے والا بھی ویسا، ایسی سمجھو نا معقول اور منطق کی باتیں قرآن کہتا ہے جس کا کوئی رد نہیں کر سکتا۔ اسی لیے اللہ کہتا ہے انہ لکتاب عزیز، یہ غالب کتاب ہے، اس کو کوئی ہرا نہیں سکتا۔ سمجھے تو صحیح اس کی لاجک، اس کی دلیل کو سمجھے، پھر مقابلے میں کوئی دلیل ہے ٹھہر ہی نہیں سکتی۔ تو اللہ رب العالمین نے اور اس کے رسول نے اور نیک لوگوں نے یہی دعائی دی ہے کہ زندگی جو ہے نا اس کی قدر کرو، اس کو کسی اچھے کام کے لیے استعمال کر لو جو تمہارے لیے نفع بخشو، ورنہ یہ وقت الٹا وبال بن کرنا لعنت کا توق بن کر چمٹ جائے گا کہ تم زندگی برباد کر کے آ گئے، اتنا وقت دیا تھا تم نے اس کو استعمال ہی نہیں صحیح کیا، پھر مانگو کہ وقت نہیں ملے گا۔ اسی لیے اللہ کے رسول علیہ السلام نے ایسی ایسی احادیث فرمائیں۔ ایک بار حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کندھے ہلا کر کہا عبداللہ کن فی الدنیا کاننا کا غریب وعابر رسول، عبداللہ اس دنیا میں ایسے رہ جیسے تو کوئی پردیسی ہے۔ پھر اس سے بھی آگے ترقی کی کہ پردیسی بھی چلو وہاں جا کر کوئی گھر دار بنا دیتا، وعابر رسول، اس طرح سمجھ کے تو راستہ چلتا مسافر ہے، سفر ختم ہو رہا اور منزل قریب آ رہی ہے۔ تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ خود حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ پھر یہ کہتے تھے لوگوں کو کہ اذا اصبحت فلا تنتظر المساء، جب صبح ہو تو شام کا انتظار نہ کیا کرو، وَإِذَا أَمْسَيْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الصَّبَاحَ، شام ہو تو صبح کا انتظار نہ کرو، کر جو کرنا وَعُدَّ نَفْسَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْقُبُورِ، اپنے آپ کو مردوں میں شمار کیا کرو کہ میرا نام زندوں سے کٹ گیا ہے، کل لوگ کہہ دیں گے کہ فلاں نہیں رہا۔ آپ نے سنا ہی نا کتنے بڑے آدمی تھے دین کے لیے ساری زندگی گزاری، میاں طفیل احمد رحمۃ اللہ علیہ ہو گئے چلے گئے۔ اسی طرح سعدی کہتا ہے ایک دن ہوگا خیر کنے فلان و غنیمت شمار عمر، عمر کو غنیمت سمجھ اور کچھ نیک کام کر لے، زاں پیش تر کے بانگ برائے فلانا ماں، ورنہ یہ اعلان تو ہو ہی جائے گا کہ فلاں نہیں رہا دنیا، لوگ کہہ دیں گے وہ تو فوت ہو گیا یار جنازے میں شریک ہو جاؤ، یہ اعلان ہو جائے گا، اس سے پہلے پہلے کچھ کر لے۔ اور اسی لیے سعدی رحمۃ اللہ نے کہا یہ ہمارے ساتھ جو جل لگا ہے اس طرح ٹھک ٹھک ہی چلتا ہے، آواز مدم ہی ہے، مگر وہ کہتے ہیں بانگ تبلت ننی کنت بیدار، ایک ڈھول ساتھ ہی بج رہا ہے مگر اس کی آواز تجھے جگاتی ہی نہیں، تو سویا ہوا غفلت میں، بانگ تبلت ننی کنت بیدار، اے کہ تو مردہ یا درخواب، تو مر گیا ہے یا نیند اتنی گہری کہ تو اس کی آواز نہیں سنتا، یہ ٹھک ٹھک تو بتا رہی ہے کہ تیرے ساتھ ختم ہو رہا ہے، لمحے ختم ہو رہا ہے۔ اور ایسے ایسے طریقے کہ بالکل عبرت کی باتیں، وَكَمْ مِنْ عَرُوسٍ زَيَّنُوهَا لِزَوْجِهَا، کہتا ہے کتنی دلہنیں ہیں جن کو لوگ سنوار رہے ہیں کہ خاوند کے گھر بھیجنا ہے، وَقَدْ قُبِضَتْ أَرْوَاحُهُمْ لَيْلَةَ الْقَدْرِ، حالانکہ شب قدر میں ان کی روحیں قبض ہونے کا حکم ہو چکا، اللہ نے لکھ دیا کہ اس رات ان کو اس سال ختم کر دینا، وہ تیاری کر رہے ہیں کہ خاوند کے گھر بھیجنا ہے، حالانکہ لیلۃ القدر میں ان کی روحوں کے قبض کا حکم جاری ہو چکا۔ کتنے چھوٹے بچے ہیں جن کے بارے میں تم توقع رکھتے ہو کہ بڑے ہوں گے اور مرے پائیں گے، حالانکہ تم اپنے ہاتھوں سے جا کر ان چھوٹے چھوٹے نازک پھولوں کو لہد میں لٹا دیتے۔ مگر جب آنکھوں پر پردہ پڑ جائے، جس کو اللہ کہتا ہے کہ لوگوں کی آنکھیں نہیں اندھی ہوتی، ان کے دل اندھے ہو جاتے، یہ دل اندر سے اندھا ہو جاتا، سب کچھ دیکھتے ہوتے ہوئے بھی کچھ نہیں دیکھتے۔